بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، تین آیتیں پڑھی گئی تھی اور ان تین آیات کے اندر 10 ضروری احکام کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. ان 10 ضروری احکام میں سے 7 ضروری احکام آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے گئے تھے، عرض کر دیے گئے تھے. سب سے پہلا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں. دوسرا حرام کام، والدین کو ایذا نہ پہنچاؤ، ان کی نافرمانی نہ کرو. تو گویا کہ ان کی نافرمانی کرنا، ان کو ایذا پہنچانا یہ حرام ہوا. والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو. کہنا تو یوں ہی چاہیے تھا کہ ان کو ایذا نہ پہنچاؤ، لیکن قرآن نے تعبیر یہ اختیار کی کہ بالوالدین احسانا، ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو. اشارہ اس بات کی طرف کرنا ہے کہ صرف ایذا نہ پہنچانا یا نافرمانی نہ کرنا یہی کافی نہیں، بلکہ حسن سلوک اور نیاز بندانہ برتاؤ کے ذریعہ ان کو خوش رکھنا، راضی رکھنا یہ بھی فرض ہے، ضروری ہے اور واجب ہے. اس لیے یہ تعبیر اختیار کی کہ وبالوالدین احسانا. تیسرا حکم، اولاد کو قتل مت کرو. چوتھا حکم، گویا کہ اولاد کو قتل کرنا حرام. چوتھا حکم، ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ جو ظاہر ہے اور باطن ہے. گناہ کے کام چاہے وہ افعال سے تعلق رکھتے ہوں یعنی کرنے سے تعلق رکھتے ہوں، یا اقوال سے تعلق رکھتے ہوں یعنی زبان سے تعلق رکھتے ہوں، اور وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، ان تمام سے دور رہو، گویا کہ ان کے قریب جانا حرام. پانچواں حکم تھا کسی کو ناحق قتل کرنا. یہ پہلی آیت میں حکم تھے اور اس کے آخر میں لعلکم تعقلون. لعلکم تعقلون کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ان چیزوں کو عیب سمجھتے ہی نہیں تھے، برائی سمجھتے ہی نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی باپ داداؤں کی رسموں پر چلے آ رہے تھے. تو گویا کہ یوں کہا گیا کہ اپنے باپ داداؤں کی رسموں کو چھوڑو اور عقل سے کام لو. لعلکم تعقلون. دوسری آیت میں پہلا حکم تھا یعنی کل 7واں چھٹا حکم کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. گویا کہ یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھانا یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرنا ہے، یہ حرام ہے. اور 7واں حکم، اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، کیل اور میزان کو، ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا سر انجام دو. اس میں کمی بیشی نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو. اس میں ملازم، افسر، مدرسین، ٹیچرز یہ سب اس میں شامل ہیں. فیکٹریوں میں کام کرنے والے،
کہ وہ اپنے وقت کے اندر کوتاہی نہ کرے۔ یہ 7 احکام، 8واں حکم جو آج پڑھا گیا، ترجمہ: اور جب تم کہو تو حق کی کہو، فعدلوا، حق کی کہو، یعنی سچ بات کہو، عدل کی بات کہو، انصاف کی بات کہو، اگرچہ قریبی ہو۔ یہ اس جزو کا ترجمہ ہے۔ قرآن کریم نے وَإِذَا قُلْتُمْ، جب تم کہو، تو کوئی خاص بات کا تعین نہیں کیا کہ کیا بات کہو۔ اس لیے جمہور مفسرین نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ ہر قسم کی بات کو شامل ہے، چاہے اس کا تعلق معاملات کی گواہی سے ہو، نمبر 1، یا اس کا تعلق حاکم کے انصاف سے ہو، یعنی حاکم جو انصاف کرتے ہیں، انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں، اس سے ہو، نمبر 2، اور نمبر 3، آپس میں جو بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے مختلف قسم کی، ان بات چیت سے یا گفتگو سے اس کا تعلق ہو۔ یہ تینوں سے اس کا تعلق ہے کیونکہ عام ہے، لہذا تمام باتوں کو شامل ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے جزو میں جو پڑھا گیا، جس کا ترجمہ کیا گیا، جھوٹی گواہی اور اسی طریقے سے حق کے خلاف فیصلہ کرنے سے روک رہے ہیں۔ مقصود اس آیت میں جھوٹی گواہی سے روکنا ہے اور حق کے خلاف فیصلہ کرنے سے روکنا ہے۔ ابو داؤد شریف میں اور ابن ماجہ شریف میں روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ کون سی بات؟ تعدلوا شہادت الزور بالعدل، تعدلوا شہادت الزور بالشرک، تعدلوا شہادت الزور بالشرک، تعدلوا شہادت الزور بالشرک۔ مطلب یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینا یہ شرک کے برابر ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد استشہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حج کی آیت تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں: فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، تم گندگی سے دور رہو، رجس اور ناپاکی سے، غلاظت سے دور رہو بتوں کی، واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرو اور دور رہو۔ یہ استشہاد کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، ابو داؤد شریف میں روایت ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاضی کی 3 قسمیں ہیں، یعنی جسٹس جو فیصلہ کرنے والے ہیں، حاکم جو فیصلہ کرنے والے ہیں، قاضی جو فیصلہ کرنے والے ہیں، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جنتی ہے اور دوسری 2 قسم جہنمی ہے، دوزخی ہے۔ پہلی قسم جو جنتی ہے وہ کون؟ تو کہا کہ وہ قضات اور وہ جج صاحبان جو جب کوئی مقدمہ آتا ہے، جب کوئی معاملہ آتا ہے تو شریعت کے موافق، شرعی تقاضے کے مطابق اس کی تحقیق کرتے ہیں، اور تحقیق کرنے کے بعد جو بات سامنے آتی ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ تو وہ قضات ہیں، وہ جج حضرات ہیں جو جنتی ہیں۔ دوسرے وہ قاضی یا وہ جج حضرات کہ جب مقدمہ، کوئی کیس آتا ہے، کوئی معاملہ آتا ہے تو شرعی تقاضے کے مطابق وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، اور شرعی تقاضے کے مطابق تحقیق کرنے کے بعد جو بات ان کے سامنے آتی ہے وہ بات اس کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ اس کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں۔ حق بات سامنے آ گئی تحقیق کے بعد، لیکن فیصلہ اس کے خلاف کرتے ہیں، تو کہا کہ یہ قاضی جہنمی ہے۔ اور تیسری قسم وہ جج حضرات اور وہ قضات، وہ قاضی کہ جب ان کے سامنے کوئی مقدمہ آتا ہے تو علم نہیں ہے، اس کے باوجود فیصلہ دے دیا، یا شریعت کے مطابق جو تحقیق کرنی چاہیے وہ تحقیق انہوں نے نہیں کی، اس میں کمی بیشی رہ گئی، تو اپنی جہالت
یا لیک آف نالج، کم علمی کی بنیاد پر جو فیصلہ کیا تو یہ قاضی بھی جہنمی ہے۔ اور شہادت کے اندر اور فیصلے کے اندر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی رشتہ داری، کوئی قرابت، کوئی دشمنی، کوئی عداوت، کوئی مخالفت یہ مؤثر نہ ہو۔ مطلب یہ کہ کسی بھی شہادت یا فیصلے کے اندر قرابت داری، رشتہ داری، دشمنی، عداوت، ذاتی دشمنی، ذاتی عداوت یہ غالب نہیں آنی چاہیے۔ حق بات سامنے آ گئی تو اب دوستی ہے، قرابت داری ہے، تو دوستی اور قرابت داری کے باوجود اس کو حق بات سنا دے۔ دشمنی اور عداوت ہے، اس کے باوجود جو کچھ بھی ہو وہ حق بات سنا دے۔ تو یہ چیزیں حق بات کہنے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی کو قرآن کریم نے ایک دوسرے انداز میں یوں کہا جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر قائم رہنے والے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو کان ذا قربا، اگرچہ شہادت تمہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف دینی پڑے، ولو کان ذا قربا، تب بھی تم حق بات کہہ دو اور شہادت جو ہے وہ دے دو، فیصلہ ہے وہ سنا دو۔ یہ خیال نہ کرو کہ یہ میرا دوست ہے یا میرا رشتہ دار ہے، اگر یہ فیصلہ سنایا جائے گا تو اس کا نقصان ہوگا، یا یہ میرا دشمن ہے اور یہ میرا مخالف ہے، اگر یہ فیصلہ سنایا جائے گا تو اس کا فائدہ ہوگا، تو اس کے فائدے کو روکنے کے لیے حق کے خلاف فیصلہ دیا، اور وہاں ان کے نقصان کو روکنے کے لیے حق کے خلاف فیصلہ دیا۔ یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تمہیں کسی قوم کی عداوت اور کسی قوم کی دشمنی اور کسی قوم کی جو نفرت ہے، تمہاری ذاتی عداوت ہے، پرسنل دشمنی ہے، وہ تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ، حق سے ہٹ جاؤ اور حق کے خلاف فیصلہ سناؤ، اس پر تم کو آمادہ نہ کرے۔ تو یہ 8واں حکم ہوا۔ 9واں حکم وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو تو عہد اللہ سے مراد کیا ہے؟ نمبر 1، پہلی تفسیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کی ارواح کو عالم ارواح کے اندر جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکالا، اور جمع فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا الست بربکم، آئے گا انشاءاللہ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ یعنی عہد الستو کو پورا کرنا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں ان احکام میں سے کسی بھی حکم سے سرتابی نہ کرنا، یعنی اس حکم کی نافرمانی نہ کرنا۔ اوامر جن کو بجا لانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کو بجا لانا، اور نواہی جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے ان سے باز رہنا اور ان سے دور رہنا اور رکنا۔ یہ ہے عہد الستو کا خلاصہ۔ تو کہا کہ اوفو بعہد اللہ، اوفو، اللہ کے عہد کو پورا کرو، یعنی عہد الستو کو پورا کرو۔ وہاں تمہارے ارواح نے اقرار کیا تھا کہ ہم تیری مانیں گے، ہم تیرے احکام پر چلیں گے، اور تم جن باتوں سے روکے گا اس سے ہم باز رہیں گے، روکیں گے، تو اس کو پورا کرو۔ نمبر دو بعہد اللہ اوفو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں مختلف مواقع پر خاص خاص عہد جو بیان کیے، خاص خاص جو احکام بیان کیے، ان احکام کو پورا کرو۔ ان میں سے ایک تو یہی ہے جو 3 آیتوں کے اندر 10 ضروری احکام بیان کیے گئے ہیں، ان کو پورا کرو۔ یا پورے قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے خطاب کیا گیا، اور اس کے بعد جو بھی حکم بندوں کی طرف متوجہ ہوا اور جو بھی حکم دیا گیا اس حکم کو پورا کرو، یہ بھی بعہد اللہ اوفو میں آئے گا۔ نمبر 3، مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کبھی کوئی عہد کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا، یا کوئی منت مانتا ہے، نظر مانتا ہے، اس منت کو پورا کرنا یہ بھی بعہد اللہ اوفو میں آئے گا۔ اور منت پورا کرنے والوں کی اور نظر پورا کرنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف بیان کی اور ان کو مقام مدح میں بیان کیا۔ سورۃ الانسان کہہ لو یا سورۃ الدہر کہہ لو یا سورۃ حل عطا کہہ لو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ یہ مقام مدح میں بیان کیا ہے ان لوگوں کو جو جنتی ہے کہ جو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں، یوفون بالنذر ویخافون یوما، اور اس دن کی برائی سے ڈرتے ہیں جس کی برائی عام ہوگی، یعنی ہر سو چھائی ہوگی۔ یہ تینوں تفسیر اس کی ہو سکتی ہے۔ تو وہ بعہد اللہ اوفو، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ صاحب تفسیر مظہری رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نازل کیے جانے کا منشا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا منشا یہ ہے کہ لوگ اپنے خیالات، اپنی تجویزات، اپنی خواہشات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع کر دے اور اس کے سانچے میں ڈال دے، یہ مقصد ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ قرآن کریم کو اور احادیث نبویہ کو، یعنی قرآن کریم اور سنت کو لوگ اپنے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے خیالات کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی تجویزات کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی تجویزات کو قرآن اور سنت کے تابع کیا جاتا، اپنے خیالات کو اور اپنی خواہشات کو قرآن اور سنت کے تابع کیا جاتا، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ قرآن کریم کو اپنے خیالات کے تابع کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کا کوئی حکم اور قرآن کریم کی کوئی آیت یہ اپنے منشے کے خلاف ہے، اپنے خیال اور اپنی خواہش کے خلاف ہے، تو اس میں اپنی جانب سے تعویلات کی جاتی ہے، اور تعویلات کرنے کے بعد اس کو اپنی خواہشات میں ڈالا جاتا ہے اور سانچے میں ڈالا جاتا ہے، اپنے خیال کے مطابق اس کو بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ٹوسٹ کرنا ہے قرآن کریم کے احکام کو اور سنت نبویہ کو اپنے خواہشات کے مطابق توڑنا، مروڑنا، اس کو اپنے خواہشات کے سانچے میں ڈالنا، اور اس کی وجہ سے کئی ایک بدعات اور شبہات وجود میں آتے ہیں اور گمراہیاں وجود میں آتی ہے۔ تو اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کی آیت کے اندر یہ بات آئے گی، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو حکم دیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تذکرون، پہلے تعقلون تھا، یہاں تذکرون۔ تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اس آیت کے اندر جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، نمبر 1، نمبر 2 کیل اور میزان کو پورا کرو انصاف کے ساتھ، نمبر 3 حق کہو جب بھی کہو، اور نمبر 4 اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ 4 جو احکام ہیں، ان احکام کے متعلق زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسا نہیں کہ اس سے واقف نہیں تھے، وہ جہال اس سے واقف تھے اور کچھ لوگ عمل بھی کرتے تھے، لیکن اکثریت غافل تھی، اکثریت اس سے غافل تھی، اویئر نہیں تھی، غفلت میں پڑی ہوئی تھی۔ اور جو غافل انسان ہو اس کو تذکیر کی ضرورت ہے، یاد دہانی کی ضرورت ہے، ریمائنڈنگ کی ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے کہا کہ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم یاد کرو، یعنی اس سے سبق لو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ تیسری آیت اور تیسری آیت کا 10واں حکم کل، اور بے شک یہ میرا راستہ سیدھا ہے، صراطی ذوالحال ہے اور مستقیم حال ہے، یعنی اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ صراط کے لیے مستقیم ہونا ضروری ہے۔ وہی صراط ہے جو مستقیم ہو، وہ صراط جو مستقیم نہ ہو وہ صراط کہے جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ میرا راستہ سیدھا ہے، تم اس کی پیروی کرو، اس کا اتباع کرو۔ ھذا کا مشار الیہ، یہ سے مراد کون ہے؟ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 اسلام، نمبر 3
یہ سورہ انعام کے احکام. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ انعام کے جو احکام ہیں وہ توحید، رسالت اور احکام شرعیہ جتنے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اصول احکام شرعیہ، اس کو حامل ہے، اس کو حاوی ہے اور اس کو مشتمل ہے. تو اس وجہ سے اس کا مشار الیہ سورہ انعام بھی ہو سکتی ہے. تو آیا قرآن لے لیں یا اسلام لے لیں یا سورہ انعام کے احکام لے لیں، جو بھی مراد لے لیں، فاتبعوہ، تم اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور تم دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، یعنی دوسرے راستوں پر نہ چلو، یعنی اس راستے کو چھوڑ کر، قرآن کریم کے راستے کو چھوڑ کر، احادیث نبویہ، سنت نبویہ کے راستے کو چھوڑ کر، اسلام کے راستے کو چھوڑ کر، یا قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پر جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان احکام کے راستے کو چھوڑ کر اور راستے پر مت چلو. کیا ہوگا اگر چلیں گے تو؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اس کے راستے سے، یعنی قرآن کے راستے سے، اسلام کے راستے سے اور ایمان کے راستے سے الگ الگ کر دیں گے، جدا کر دیں گے. روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود حدیث کے راوی ہیں، کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا سیدھا، اور اس کے بعد دوسرے خط دائیں بائیں جانب کھینچے چھوٹے چھوٹے، اس طریقے سے ایک خط سیدھا کھینچا یوں، اور ادھر خط کھینچے، ادھر خط کھینچے، ادھر خط کھینچے، اور اس کے بعد یوں فرمایا کہ یہ جو سیدھا خط جا رہا ہے وہ تو صراط مستقیم ہے، اور یہ دائیں بائیں جو خط ہیں، جو لکیریں ہیں، وہ شیطان کے راستے ہیں، وہ دوسرے راستے ہیں، جن راستوں میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور وہ شیطان اپنی طرف بلاتا ہے. ان الشیطان یدعو حزبہ، شیطان اپنی گروہ کو اور اپنی جماعت کو بلاتا ہے. کیوں؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالی بلاتا ہے کس کی طرف؟ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تبارک و تعالی بلاتے ہیں دار السلام کی طرف، یعنی جنت کی طرف. و جو اس کے علاوہ ہیں وہ بلاتے ہیں جہنم کی طرف. تو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ صراط مستقیم کو اختیار کرو اور دائیں بائیں جانب مت مڑو، ورنہ وہاں ہر راستے پر شیطان ہے جو تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دے گا. اوپر وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، جو نواں حکم آیا وہ کہنے کو تو ایک ہی حکم ہے، لیکن غور کیا جائے تو تمام واجبات شرعیہ اور جو بھی ممنوعات ہے، یعنی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے منع کی ہوئی چیزیں ہیں ان تمام کو شامل ہے. یا کہ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا میں تمام واجبات شرعیہ بھی داخل ہیں اور تمام ممنوعات شرعیہ بھی داخل ہیں، اوامر بھی داخل ہیں، نواہی بھی داخل ہے. اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے بچنا، یہ گویا اللہ کے حد کو پورا کرنا ہے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس کا تمہیں تاکیدی حکم دیا تاکہ تم بچو، تاکہ تم احتیاط سے رہو. یہاں لعلکم تتقون کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ صراط مستقیم پر چلنا اور اپنی خواہشات اور اپنے خیالات اس سے بچنا، یہ اسی کا حظ اور اسی کا حصہ ہے. مطلب یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے اندر خوف خدا ہو. خوف خدا ایک ایسی چیز ہے کہ جو خیالات اور خواہشات پر چلنے سے روک سکتی ہیں اور صراط مستقیم پر چلا سکتی ہیں. اس وجہ سے یہاں یوں کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو اور تاکہ تم احتیاط کرو. اللہ رب العزت یہ 10 ضروری احکام پر اور دوسرے جتنے بھی احکام ہیں ان تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اگر منہیات کی قبیل سے ہیں تو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اوامر کی قبیل سے ہیں تو اس کو بجا لانے کی توفیق عطا فرماوے. میرا عزیزوں اور بزرگوں، رمضان کا مہینہ